نوح نجی اللہ حضرت ادریس کے پرپوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ نوح علیہ السلام اس قوم کو ہمیشہ سمجھاتے رہے کہ اس دنیا کا خالق صرف ایک اللہ ہی ہے۔ نوح علیہ السلام جب اس قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے تو حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے۔ آپ لگ بھگ 950 سال تک تبلیغ اور ایک خدائی کی طرف دعوت دیتے رہے اور پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مسکینوں کے علاوہ کوئی آپ پر ایمان نہ لائے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری یہ قوم ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قوم ہدایت کے قابل نہیں، تو نوح بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ پیغام بھیجتے ہیں، اے نوح تو ایک کشتی تیار کر، تیری یہ قوم عنقریب نیست و نابود ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ جا کر جہاں نہ پانی تھا نہ سمندر، صرف پہاڑی تھا۔ اللہ کے نبی نے درخت اگائے اور لکڑی جمع کر کے کشتی بنائے۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 100 سال تک وہ کشتی بناتے رہے۔ آپ کی قوم روز آپ کے پاس آ کے آپ کی توہین کرتے اور آپ کو پاگل کہتی رہی۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ اس کشتی کو ایسے بند کیا تھا کہ بارش کا پانی تک اندر نہ آ سکے۔ کشتی میں 3 الگ الگ درجے تھے، نچلے والا درجہ جانوروں کے لیے، بیچ والا انسانوں کے لیے اور اوپر والا پرندوں کے لیے تھے۔ بس جب کشتی تیار ہوا تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، زمین کے الگ الگ جانوروں کے، پرندوں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کرے تاکہ ان مخلوقات کے نسل باقی رہ سکے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق الگ الگ مخلوقات کے جوڑے کشتی میں سوار کیے اور اپنی حجت پورا کرنے کے لیے اعلان کیے، آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے۔ پوری قوم آپ پر ہنستی رہی۔ تاریخ کے حساب سے آپ کے ساتھ 80 لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ قوم نوح آپ پر ہنس ہی رہے تھے، تب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہنستے تھے کہ اتنا پانی ہم کو کیسے ڈبوئے گا۔ لیکن کچھ دیر بعد ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے، اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ پانی اور بارش کچھ دیر کے لیے ہے، اور وہ اوپر پہاڑوں پہ جانے لگے۔ ان کافروں میں نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی شامل تھے۔ نوح علیہ السلام آواز دینے لگے، اے بیٹے، نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، ہم تھوڑی دیر میں پہاڑ پہ پہنچ جائے گا، پانی وہاں تک تھوڑی پہنچے گی۔ لیکن وہ پانی اتنا بڑھتا گیا، کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ اور نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ بس وہی بچی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ تاریخ لکھتا ہے 40 دن بعد پانی بڑھنا بند ہوا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ 5 ماہ تک کشتی نوح پانی میں طواف کرتا رہا۔ پھر کشتی نوح 10 محرم جمعہ کے دن ایک چوٹی پہ ٹھہر گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی کم ہو رہا ہے۔ وہ کبوتر زیتون کے ایک ٹہنی لے کر آئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سارے جانوروں اور پرندوں کو آزاد کرنا شروع کیا۔ اس پہاڑی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچی۔ اور تاریخ یہ لکھتا ہے کہ آپ کے 3 بیٹوں سے عربی، سوڈانی اور ترکی نسل چلی۔
تقریباً طوفان کے 60 سال بعد نوح علیہ السلام دنیا فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کشتی نوح کو ہم آنے والے نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کشتی نوح ترکی میں ویسے ہی ملے جیسے حضرت نوح نے بنایا تھا۔